کو ایک ایک چیز بتائی جا سکے. دیکھیں پیارے بچوں، ایگزامینیشن سکلز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سارا سال پڑھتے ہیں، آپ کو بہت سارے بچوں کو پوری کتاب اچھی طرح یاد بھی ہوتی ہے اور انہوں نے ٹیسٹ بھی دیے ہوتے ہیں، مگر ایگزامینیشن سکل، امتحان کی جو ایک مہارت ہے، امتحان کو کیسے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، یہ بہت سارے بچے نہیں جانتے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امتحان جب ہم دینے جائیں تو ہمارا مائنڈ کیا کام کر رہا ہو اور ہم کس عقل مندی کے ساتھ پیپر میں بیٹھیں. بہت سارے بچے بدحواسی میں غلط کر آتے ہیں. ایک تو کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا بچوں کو. پیپر میں سب سے پہلے آپ کے اندر کانفیڈنس موجود ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب فرض کیا یہ دو پیپر ہیں. ایک پیپر یہ ہے، اس میں ایگزامینر نے آپ کو 20 نمبر دیے ہیں، اور ایک پیپر یہ ہے جس میں ایگزامینر نے 90 نمبر دیے ہیں. اب ان دونوں پیپرز میں کیا فرق ہے بتائیے؟ مارکس کا فرق تو ہے. اس میں 20 نمبر ہے، اس میں 90 نمبر ہے. ایگزامینر کیا آپ کو دیکھ رہا ہے؟ یہاں پہ کیا آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے یہاں پہ پیپر میں؟ بتاؤ. پیپر آپ کا چہرہ ہوتا ہے. ایگزامینر نہیں جانتا یہ کس کا پیپر ہے. ایگزامینر نے اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا، اس کی پریزنٹیشن کا، اس کو صاف ستھرا لکھنے کے نمبر دیے ہیں. اور اس پیپر میں جو 20 نمبر والا پیپر ہے، اس میں کوئی ایسی خامی موجود ہے کہ جس سے ایگزامینر خوش نہیں ہوا، بلکہ ایگزامینر نے نمبر آپ کو تھوڑے دیے ہیں. تو ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی مہارت ہونی چاہیے کہ جس سے ہم زیادہ نمبر حاصل کر سکیں. ایسے ہی ہے؟ اوکے جی. اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا پیپر گڈ لکنگ ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ گڈ لکنگ ہونا چاہیے. آپ کی پریزنٹیشن آف دا پیپر بہت اچھی ہونی چاہیے. بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری لائنیں لگا دیتے ہیں. آپ نے ایک طرف حاشیہ لگانا ہے، صرف ایک طرف. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اب پہلے فرض کیا آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے. آبجیکٹیو ٹائپ پیپر کو حل کرنے کا آج میں جو طریقہ بتاؤں گا، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ کو بہت سارے نمبر مل جائیں گے. آبجیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 3 طرح کے سوال ہوتے ہیں. فرض کیا 9ویں میں 19 نمبر، 10ویں میں بھی 19 نمبر کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. انگلش کی بات کر رہا ہوں میں. تو ان 19 نمبروں میں 3 طرح کے آبجیکٹیو ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو آپ کو کنفرم ہوگا کہ یہ اس کا جواب یہ ہے. ایسے ہی ہے؟ وہ تو آپ فوراً کر لو گے. جو آپ کو کنفرم ہوگا وہ فوراً کر لو گے. دوسرے نمبر پہ ایسے ہوں گے جو آپ کو شک ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے تو وہ ہو گئے جو کنفرم ہے. فرض کیا 19 میں سے 10 آپ کو آتے ہیں. جو درمیانے بچے ہیں، جو ذہین بچے ہیں، ان کو سب آتا ہوتا ہے ماشاءاللہ. جو ذہین بچے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے پیپر کی خوبصورتی، اپنے پیپر کی پریزنٹیشن، اس کو وہ بہتر بنائیں. تو جو درمیانے بچے ہیں وہ فرض کیا 10 انہوں نے وہ کر لیے جو ان کو آتے ہیں. اب 9 ایسے ہیں جو ان کو نہیں آتے. ان میں سے بھی 4 ایسے ہیں جس پر ان کو شک ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے؟ اچھا جی، آپ نے وہ 4 بھی لگا دیے. آپ کو شک ہے کہ یار شاید میں نے کہیں پڑھا تھا تو یہی ہو سکتا ہے، آپ نے وہ بھی لگا دیے. اب 5 ایسے رہ گئے جو آپ کو نہیں آتے، جس میں آپ کو شک بھی نہیں ہے. اس کے لیے ایک میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں بہت ضروری. جو 5 ایسے ہیں جو آپ کو نہیں آتے، ان میں سے آپ نے 2 جو قریبی 2 ہیں، قریبی، ان کو آپ نے نکال لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا تو ذہن ہوتا ہے بچوں کا
کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ دو میں سے کوئی ایک ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب ان دو میں سے جس پر آپ کا مائنڈ کہے کہ یہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے نہیں لگانا، دوسرے کو لگانا ہے جس پہ آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپ کو آتا ہی نہیں تھا، اس لیے آپ کے مائنڈ کی اپروچ وہاں پہ جا رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کو آتا نہیں ہے اس لیے آپ کا مائنڈ غلط جا رہا ہے. اس طرح آپ کے بہت سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے آتے ہیں. اب دیکھیں تقریباً تمام ٹیچرز یہی کہتے ہیں کہ جب آپ پیپر اٹیمپٹ کریں تو آپ سب سے جو اچھا سوال آتا ہو وہ پہلے کریں. ایسے ہی ہے نا؟ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنی ہے. میں یہ کہتا ہوں، میرا بھی پہلے یہی خیال تھا، جو سب ٹیچرز کا خیال ہے کہ جو سب سے اچھا سوال ہے وہ پہلے کریں. مگر میں نے سوچا اور میرے ایکسپیرینس نے مجھے بتایا کہ ٹیچر جو ممتحن ہوتا ہے وہ جب پہلا سوال چیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ یہ بچے کا سب سے اچھا سوال ہے. اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بچے نے سب سے اچھا سوال سب سے پہلے کیا ہوگا. تو آپ کے پاس اگر 4 سوال ہیں، آپ نے ایک سوال پہلے نمبر پہ کرنا ہے، ایک دوسرے نمبر پہ کرنا ہے، ایک تیسرے پہ کرنا ہے اور ایک چوتھے پہ کرنا ہے. تو آپ اس کی ترتیب تھوڑی سی بدل دیں. آپ نے جو دوسرے نمبر پہ سوال کرنا ہے وہ آپ پہلے کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ پہلے نمبر والا سوال جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے، آپ وہی اگر پہلے لکھو گے تو ایگزامینر پہلے سوال میں ویسے بھی اچھے نمبر دیتا ہے، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ بچے کا اچھا سوال ہے. تو آپ کیا کرو، آپ دوسرا اچھا سوال پہلے کرو تاکہ ایگزامینر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چکر دے سکیں. تو چکر تو دینا ہے ہم نے، ایگزامینر بھی آگے بیٹھا ہے، مقابلہ ہے ہمارا. تو اگر ہم دوسرا سوال پہلے کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں 3-4 نمبر کا اضافہ ہو جائے. کیونکہ اگر ہم وہ دوسرے نمبر پہ کرتے تو پہلے نمبر میں اگر اس نے 15 نمبر دیے ہیں تو دوسرے میں وہ کم ہو کے 13 پہ آ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ دوسرا اچھا سوال پہلے نمبر پہ کرو گے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کے 3-4 نمبر زیادہ آ جائیں. اور جو آپ کا سب سے اچھا سوال ہوگا وہ آپ جب دوسرے نمبر پہ کرو گے تو ایگزامینر اور زیادہ انسپائر ہو جائے گا کہ بچے کا پہلا سوال بھی بہت اچھا تھا اور دوسرا سوال بھی بچے کا بہت اچھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح جو چوتھے پہ کرنا ہے وہ تیسرے پہ کریں، جو تیسرے پہ کرنا ہے وہ چوتھے پہ کریں. یہ میں نے آپ کو ایک ترتیب بتائی ہے. یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی. اب کیا ہے، پیپر آپ کا صاف ستھرا ہونا چاہیے. پیپر، بہت سارے بچے 9ویں 10ویں میں ایسے لائنوں پہ گچ مچ کر دیتے ہیں، لائنوں کے اوپر لائنیں لگا کے خراب کر دیتے ہیں. یہ ایگزامینر کو انسپائر نہیں کرتی چیز، بلکہ اس سے ایگزامینر برا مانتا ہے. وہ اس کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ صفائی والا بچہ نہیں ہے. آپ کی پیپر اٹیمپٹ کرنے سے ہی اس کو آپ کی پرسنالٹی کا پتہ لگ جاتا ہے. تو پیپر کیسا ہونا چاہیے؟ سب بولو. اچھا جی، آپ نے پیپر میں ضروری ہیڈنگز دینی ہے، غیر ضروری ہیڈنگز نہیں دینی. کچھ بچے ہر بات پہ ہیڈنگ، ہر دوسری لائن میں ہیڈنگ. بیٹا اگر آپ نے ہیڈنگ دی ہے تو اس کا کم از کم آپ 3-4 لائنوں کا ایک پیراگراف بھی لکھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہیڈنگ دے دی، ایک لائن لکھ دی، پھر ہیڈنگ دے دی، پھر ایک لائن لکھ دی. یہ بہت سارے بچے ایسی غلطی کرتے ہیں. اور غیر ضروری ہیڈنگز نہیں دینی. میں نے کیا کہا ہے؟ غیر ضروری ہیڈنگز نہیں دینی. اس کے بعد بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، کھلا کھلا کر کے لکھتے ہیں، ایک لائن چھوڑ کے لکھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ ایگزامینر کو دھوکہ دے دیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. جو ٹیچر ہوتا ہے، جو پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے، بیٹا جہاں پہ آپ کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی شروع ہوتی ہے. اس لیے آپ اس کو سائیکولوجیکلی تو انسپائر کر سکتے ہیں، چکر دے کے آپ انسپائر نہیں کر سکتے. جو میں نے پچھلا طریقہ بتایا ہے وہ سائیکولوجیکلی انسپائر کرنے کا طریقہ ہے. تو آپ نے لائن نہیں چھوڑنی، زیادہ کھلی کھلی جگہ نہیں آپ نے چھوڑنی. اور ڈیفینیشنز کو آپ نے بولڈ کرنا ہے. ڈیفینیشن کو کیا کرنا ہے؟
بولڈ کرنے کا مطلب سمجھ آ گئی؟ کلین بولڈ نہیں کرنا. بولڈ کا مطلب ہے اسے آپ نے مارکر سے یا پوائنٹر سے لکھنا ہے, ذرا وہ واضح ہو جائے. کلیئر ہوگی بات یہ؟ اوکے, آگے چلتے ہیں جی. دیکھو, جب بھی پیپر اٹیمپٹ کرنے لگو, یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی. سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے آپ نے مائنڈ میں. دعا پڑھیں, رب زدنی علما پڑھیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی پڑھیں, اور مائنڈ میپنگ کریں. مائنڈ میپنگ کیا ہے؟ آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت سوچتے نہیں میں نے پہلا سوال کون سا کرنا ہے, دوسرا کون سا کرنا ہے, تیسرا کون سا کرنا ہے. اسے کہتے ہیں مائنڈ میپنگ. کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے شروع میں مائنڈ میپنگ کرنی ہے کہ آپ نے پیپر میں کون کون سے سوال کب کرنے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلتے ہیں. اچھا, اب اکثر یہ ہوتا ہے ایگزامینر پوچھ کچھ اور رہا ہے اور ہم چکر دینے کے لیے کچھ اور لکھی جا رہے ہیں. ٹو دا پوائنٹ چلنا ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ گپے لگائیں گے آپ کو نمبر مل جائیں گے. اب آپ کو ٹو دا پوائنٹ چلنا پڑے گا. ایگزامینر نے جو پوچھا ہے آپ نے وہی اس کو جواب دینا ہے, آپ نے اس کو وہی بتانا ہے جو ایگزامینر پوچھ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں, جو نالائق بچہ ہوتا ہے نا, وہ جو ایگزامینر پوچھ رہا ہے پھول کیا ہوتا ہے, وہ کہے گا جی پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے, کانٹا بہت اچھا ہوتا ہے, وہ اور کسی باتیں ٹوٹ جائے گا. انہوں پوچھو شمال کی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے شمال کے ساتھ ایک جنوب ہوتا ہے, جنوب کے ساتھ ایک اور کچھ ہوتا ہے, جنوب بہت اچھا ہوتا ہے, جنوب مجھے بڑا پسند ہے. ایویں دی گپا مارے گا وہ. تو بیٹا نالائق جو بچہ ہوتا ہے اس کے بعد مواد نہیں ہوتا. جو پڑھا لکھا بچہ ہوتا ہے, پڑھا لکھا بچہ کون ہے؟ جس نے ٹیسٹ دیے ہیں. پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. اگر آپ پریکٹس نہیں کرو گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت فنکار سمجھتے ہیں, اور لو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں تے آج راتوں رات تیار کر لاں گا, مینوں سارا کچھ آندا ہے. بیٹا آپ تیار کر لیں گے, آپ ذہین بچے ہیں, مگر پریکٹس کہاں ہے؟ پریکٹس ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے. آپ روزانہ بائک چلاتے ہیں, آپ روزانہ سائیکل چلاتے ہیں, آپ جو کام روزانہ کرتے ہیں آپ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں مگر آپ کا بائک چلتا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے جدھر مڑنا ہوتا ہے آٹومیٹک آپ کا بائک ادھر مڑ جاتا ہے. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کام آپ تواتر کے ساتھ کرتے ہیں, آپ روزانہ پریکٹس کر رہے ہیں اس کی, اس میں آپ اتنی مہارت حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ خود بخود ہی وہ کام ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو بچوں پریکٹس از ویری ویری امپورٹنٹ. جو بچے پریکٹس نہیں کرتے آج سے ہی وہ پریکٹس کو اپنا شعار بنائیں, آج سے ہی وہ پریکٹس کرنا شروع کریں, بار بار پیپر کو اٹیمپٹ کریں, بار بار سوالوں کو کریں. آگے چلتے ہیں جی. دیکھیں اب کئی بچے ایک اور کام بھی کرتے ہیں. 2 نمبر کا سوال ہے, آپ وہاں پہ 6 نمبر جتنی چیزیں لکھ دیتے ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اگر ایگزامینر نے 2 نمبر کا سوال پوچھا ہے, وہ سوال چھوٹا ہے, اس پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں, بلکہ 2 نمبر کا سوال پوچھا ہے تو 2 نمبر جتنا جواب دیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو چونکہ اور سوال نہیں آ رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں جڑا مینوں آندا میں دے چی کوئی 25-26 نمبر دا لکھا وا, نمبر وہ کہ نہیں ملن گے تانوں دسو. تو کیا فائدہ ہوا؟ نقصان ہو گیا. آگے چلیں جی. جب بھی بچوں آپ نے سوال کو ختم کرنا ہے تو آپ نے نیچے ایک لائن لگانی ہے. کیا کرنا ہے؟ لائن لگانی ہے. مارکر سے لگا دیں. ابھی میں اینڈ میں بتاؤں گا ہم نے کون سا مارکر یوز کرنا ہے, کون سی سیاہی یوز کرنی ہے, اور ہماری جیومیٹری کیسی ہونی چاہیے. یہ میں سارا بورڈ کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے غیر ضروری جگہ بھی نہیں چھوڑنی. کئی بچے کیا کرتے ہیں کہ اگر پیپر یا سوال یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو بچے اتنا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بچے کہتے ہیں اب اگلا سوال میں اگلی جگہ پہ جا کے لکھوں, اگلے صفحے پہ لکھوں. ایسے بھی آپ نے نہیں کرنا. ایگزامینر یہ پسند نہیں کرتا. ایگزامینر کا مائنڈ جو ہے
اس کو ہم نے جب پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے ہمارے ذہن میں یہ بھی رہے کہ جب پیپر ایگزامینر چیک کر رہا ہے اس کو کوئی بات اگر بری لگی، ہم سب انسان ہیں، اچانک میرا موڈ خراب ہوا، ہو سکتا ہے آگے والے پیپر کا میں بیڑا غرق کر دوں اگر میرا موڈ خراب ہو جائے۔ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ایگزامینر کو برا لگے، ایگزامینر کو غصہ آ جائے، تو آپ نے خالی جگہ بھی نہیں چھوڑنی۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم غلطی، سوال کرنے ہیں 4۔ آپ چونکہ بڑے فنکار قسم کے بچے بھی ہوتے ہیں بیچ میں، وہ کہتے ہیں میں 5 کار آیا، سوال کنے کرنے سی 4، تو کنے کر کے آئے 5۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے 5 سوالوں میں سے جو 4 ٹھیک ہوں گے وہ ایگزامینر ٹھیک کر دے گا۔ ایگزامینر تہاڈے مامے دا پتر ہے، انہیں پہلے 4 سوال ویکھنے نے، انہیں جو نمبر دینے نے 5ویں سوال نو انہیں ویکھنا ہی نہیں، کٹ دینا ہے۔ کیا فائدہ ہوا 5 سوال اٹیمپٹ کرنے کا؟ بتائیں، ٹائم ضائع ہوا، بلکہ آپ نے جو کنسنٹریشن ان 4 سوالوں پہ لگانی تھی وہ بھی آپ نے نقصان کر دیا اپنا۔ تو بچوں اگر 4 سوال کرنے ہیں تو آپ نے کتنے سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ 4 ہی اٹیمپٹ کرنے ہیں، آپ نے 5 اٹیمپٹ نہیں کرنے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ دیکھو، اگر ایک سوال آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی چیز آپ کو بعد میں یاد آئی ہے، آپ نے ایک اور سوال اٹیمپٹ کر لیا، اب آپ کو یاد آیا سوال نمبر 2 میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے، آپ اس کا ایک طریقہ ہے، آپ وہاں پہ لکھیں باقی صفحہ نمبر اتنے پر۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ایگزامینر کو خود بخود پتہ لگ جائے گا تو ایسا غلط ہے۔ آپ اگر یہ لکھ دیں گے تو ایگزامینر تھوڑی سی رعایت کر دے گا کہ اس بچے نے کم از کم گائیڈ کر دیا ہے کہ اس کا باقی حصہ کہاں پہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا، پہلے بھی یہ کہا کہ آپ پریکٹس کریں۔ ایک اور بہت اہم چیز، جب آپ پیپر اٹیمپٹ کر لیں، آپ اپنے پیپر کو دوبارہ پڑھنے کی عادت ڈالیں اپنے اندر۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ پیپر کو دوبارہ دیکھ لیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کم از کم 5 منٹ آپ نے نکالنے ہیں جس میں آپ اپنے پیپر کو دوبارہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو ہمیں اپنی زندگی میں ری اسیس کرنے کی عادت پڑے گی، ہم کوئی بھی کام کریں گے اپنے کام کو دوبارہ دیکھنے کی عادت پڑے گی ہمارے اندر، ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب بھی ہم پیپر کرتے ہیں ہماری بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہم جلدی میں غلطی کر جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں وہ چیز اس وقت ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ بھول جاتی ہے۔ تو آپ ہمیشہ 5 منٹ آپ نے رکھنے ہیں جس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے دوبارہ پیپر کو، سارے بچے بتائیں، آپ نے پیپر کو دوبارہ پڑھنا ہے، دوبارہ دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد دیکھیں بچے، اب آخری باتیں، سارا سال ہم یوز کرتے ہیں ایک پین، اور اس کے بعد جب ایگزام آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی اور پین ہوتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بیٹا یاد رکھیں، جس پین سے آپ سارا سال لکھ رہے ہیں اسی پین کو سنبھال کے رکھیں، اس پہ آپ کا ہاتھ پکا ہو گیا ہے، اس پہ آپ کا ہاتھ سموتھ ہو گیا ہے، آپ کو لکھنے میں آسانی ہو رہی ہے اس پہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا سال آپ نے جو پین یوز کرنا ہے، یا 3-4 آپ پین لے لیں جن کو آپ یوز کریں، جس سے پریکٹس کریں، اور اسی پین کو آپ پیپر میں لے کے جائیں۔ اور ایک اور بات سن لیں، آپ نے پینسل کو استعمال نہیں کرنا، بال پوائنٹ استعمال نہیں کرنا، انک پین استعمال کرنا ہے۔ کیا استعمال کرنا ہے؟ انک پین۔ اور پورا سال آپ کوشش کریں کہ آپ انک پین سے لکھیں، اپنے سامان کو پورا کریں۔ آپ کا سامان کیا ہے؟ کئی بچے ایگزام میں بیٹھے ہیں، اور یار مارکر دویں اور پین دویں، میری سیاہی مک گئی، تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کنسنٹریشن بھی ضائع ہو رہی ہے. آپ کو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں بھول جائیں. تو سب سے پہلے آپ نے ایگزام میں جانے سے پہلے ایک ٹرانسپیرنٹ جیومیٹری ہوتی ہے. آپ نے دوسری جیومیٹری نہیں لے کے جانی. کون سی جیومیٹری لے کے جانی ہے؟ بازار سے مل رہی ہیں وہ جو پلاسٹک کی ہوتی ہے. اس میں آپ اپنی رول نمبر سلپ بھی رکھیں, اس میں آپ اپنے 3-4 پین رکھیں, اس میں آپ انک رکھیں, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے نیلا پین استعمال کرنا ہے. کون سی سیاہی استعمال کرنی ہے؟ سب کو پتا ہے یہ؟ بلیک استعمال کر سکتے ہیں؟ نو. مارکر بھی آپ نے نیلا استعمال کرنا ہے. اوکے جی. اس کے بعد آپ ایکسٹرا پین آپ نے رکھنا ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مختصراً آپ کو بتا دی. چونکہ آپ سب بچے بیٹھے ہیں, پہلے میں نے 10ویں کلاس میں یہ بات بتائی, مگر میں نے مناسب سمجھا کہ 6 سے لے کے 10ویں تک سب بچوں کو پتا ہونا چاہیے ہم نے پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, ہمارا پیپر کیسے صاف ستھرا ہونا چاہیے, ہم نے ایگزامینر کو کیسے انسپائر کرنا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایگزامینر کو انسپائر کرنا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے 9ویں کے بچے اور 10ویں کے بچے اب جب ایگزام میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہ اچھے پیپر کر کے آئیں گے, پہلے کی نسبت زیادہ نمبر آئیں گے, ہمارے اسکول کا نام روشن ہوگا, ہمارے ٹیچرز کا, اساتذہ کرام کا نام روشن ہوگا. اور آپ ہمیشہ یاد رکھو, آپ کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں, آپ ان تمام اساتذہ کرام کا دل کی گہرائیوں سے ادب کیا کرو میرے بچوں. یہ آپ کے محسن ہیں. یہ تمام اساتذہ کرام آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں تمام زندگی میں, والدین سے بھی زیادہ محسن ہیں. ارسطو کہتا ہے میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں میں لے گیا. کون عظیم ہوا؟ والدین یا استاد؟ میرے بچوں, جو بچے اساتذہ کرام کا احترام نہیں کرتے, بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں ایسے, اپنے اسکول میں بھی دیکھے ہیں, بیٹا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ لکھ لے بات. جو بچہ دل سے اساتذہ کرام کا احترام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی اتنی پسند آتی ہے کہ اگر وہ نکما بھی ہو تب بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ تجربہ ہے ہمارا. مجھے 31 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, اور 31 سالوں میں میں نے سینکڑوں ایسے بچے دیکھے ہیں جو فرما بردار تھے مگر پڑھائی میں اچھے نہیں تھے, مگر آج وہ عملی زندگی میں بہت کامیابی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے بچوں, ان باتوں کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. میں پی ٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ٹائم دیا, اور آپ سب بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بڑی توجہ سے یہ ساری باتیں سنی. تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ آئندہ آپ نے پیپر اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. ایون کہ 6, 7, 8ویں والے بچے جو اسکول کے ایگزام دیں گے اس میں بھی آپ نے اسی طرح اٹیمپٹ کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, تاکہ آپ کی عادت پڑ جائے. چلیں, ٹھیک ہے, شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. جی سر.